بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقنص اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم ہجرت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ 10 بعثت شب جمعہ یکم ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور 16 ربیع الاول یوم جمعہ کو مدینہ میں آپ داخل ہوئے۔ جب پہنچے وہاں آپ تو پہنچنے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور فاطمہ بنت اسد اور ام المومنین سودا اور ام ایمن وغیرہ کو لے آئیں۔ چنانچہ یہ بیبیاں چند دنوں کے بعد مدینہ میں پہنچ گئیں۔ آپ کے عقد میں اس وقت صرف 2 بیبیاں تھیں، ایک سودا اور دوسری عائشہ۔ 2 ہجری میں آپ نے ام سلمہ سے عقد کیا، 2 ہجری میں آپ نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا اور ام سلمہ نے نگہداشت فاطمہ زہرا کا بیڑا اٹھایا اور جناب ام سلمہ نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی۔ تو ظاہر ہے کہ ہجرت کے موقع پہ پیغمبر پہنچے اور یہ لوگ آئے تو پھر علی ابن ابی طالب بھی شامل تھے اور ان تمام خواتین کو آپ لے کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بی بی نے ہجرت کی تو آپ مہاجرہ بھی ہیں اور ہجرت کرنے والوں کو جو ہے وہ مہاجر کہتے ہیں کہ جو ہجرت کر کے کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہوں، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں آباد ہو جائیں تو ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مہاجرہ بھی ہیں، جو ہجرت کرتی ہیں تو ان کو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ گندا لفظ ہے، نہ ہی کوئی ایسا بد اخلاقی کا لفظ ہے، بلکہ مہاجر کی تعریف یہی ہے کہ اپنا کسی جگہ رہتا ہو وہاں اپنا گھر بار چھوڑ کر اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کسی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے اگر اسے کوئی تنگ کر رہا ہو، اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو اور اس کی زندگی تنگ کر دی گئی ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر میں آباد ہوتا ہے تو اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مہاجر اور انصار موجود تھے، یعنی جنہوں نے قربانیاں دی تھی، انصار اور مہاجر یہ لوگ تھے جو بعد از رسول پھر اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی میت موجود تھی لیکن وہاں توجہ نہ دی گئی اور ثقیفہ بنی سعد میں جو ہے وہ خلیفہ کا چناؤ ہوتا رہا ہے۔ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسلام کے لیے بہت ہی تکالیف اٹھائیں، اذیتیں جھیلیں، مصائب برداشت کیے، لیکن اپنے بابا کے دین یعنی دین محمد کو بچایا اور ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ قربانی بھی ہمیشہ دیتی ہوئی چلی آئیں اور یہی وجہ ہے بی بی نے وہ فلسفہ قربانی اپنی اولاد کو سکھایا، بتایا اور فاطمہ کی آغوش میں بڑے ہونے والے امام حسن حسین ہیں، انہوں نے پھر کس طرح سے اسلام کے لیے قربانی دی۔ تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں ان کے فضائل پڑھنے چاہیے، ان کے مصائب پڑھنے چاہیے، ان ہستیوں کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راہ پہ چل کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور مرنے کے بعد اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ لیکن اگر اس دنیا میں تنگی ہے کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، کام ایسا کریں، افعال ایسے انجام دیں کہ مرنے کے بعد جنت نصیب ہو اور جہنم سے بچ جائیں کہ یہ بہت ہی تیز آگ ہے
طرح طرح کی اذیتیں ہیں، مشکلات و پریشانی ہے، لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور کسی کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ بس عزیزو، میں گزارش کروں گا اپنی قوم کی خواتین سے، بلکہ جہاں کہیں میری قوم کی اگر نہیں بات ہو رہی، بلکہ تمام جتنی بھی اس کائنات کے اندر خواتین ہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا کے سوانح حیات کو اسٹڈی کریں، پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ وہ خاتون اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔